بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنی حویلی میں پڑے پڑے فونوں پر سارے کام چلاتا تھا اور مدتوں بعد ہی حویلی سے قدم باہر نکالنے کی زحمت کرتا تھا۔ وہ یقینی طور پر خاص اور اہم مواقع ہوتے ہوں گے، لیکن شوائے نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ ڈان نے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بذات خود آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فکودا نامی جاپانی ڈرائیور کے ساتھ ڈان کی آمد کی اطلاع اس بات کی مظہر تھی کہ ڈان کے لیے اپنی حویلی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا تکلیف دہ تھا، اسی لیے وہ خود چل پڑا تھا۔ ڈان کی اس غیر معمولی حرکت کے دو ہی اسباب ہو سکتے تھے کہ وہ بیش قیمت ہیروں کو جلد از جلد اپنی تحویل میں لینے کے لیے بے چین تھا، یا پھر وہ دیوانگی کی حد تک ہیروں کا شوقین تھا اور ان نوادرات کو بلا تاخیر اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں غصے اور بے بسی کے عالم میں اس بند بوری کو گھورنے لگا جس میں وان لن کی منحوس لاش ٹھنسی ہوئی تھی۔ وہ اپنی موت کی تلاش میں میرے کمرے پر حملہ آور نہ ہوا ہوتا تو خود بھی زندہ رہتا اور میں بھی سکون سے فکودا کی آمد کا انتظار کر رہا ہوتا، لیکن وہ قدرت کے کھیل تھے۔ میں اپنی تدبیر کر رہا تھا اور قدرت میری ان کوششوں پر خندہ تھی۔ وان لن کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے گولڈن ڈریگن پر روزینی میں میری طرف سے اور میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم دونوں کی دوستی سے شروع ہونے والے سنسنی خیز ڈرامے کا آخری منظر وان لن کی موت تھا۔ وہ مرنے کے بعد زندگی کے ہر جھنجھٹ سے آزاد ہو گیا تھا، جبکہ میں زندہ رہ کر نادیدہ خطرات کا انتظار کرنے پر مجبور تھا۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو میرے کانوں میں استقبالیہ کلرک کی ہیجان آمیز اور دھیمی سرگوشی گونجی۔ ہوشیار ہو جا، ڈان خود آ پہنچا ہے۔ اس انتباہ کے ساتھ ہی فون یک لخت بے جان ہو گیا۔ میرے بدن میں چونٹیاں سی رینگنی شروع ہو گئیں۔ مزید چند لمحے صبر آزما انتظار کی کیفیت میں گزرے، پھر باہر راہداری میں یک بیک متعدد قدموں کی ہلکی سی دمک گونجنے لگی۔ میں نے اضطراری انداز میں اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر جھانکنے پر آنے والوں پر نگاہ پڑتے ہی میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ ان میں ڈان سب سے آگے تھا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب اور مہیب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے بدن کا محیط کسی بھی طرح 60 انچ سے کم نہیں تھا۔ وہ گوشت، چربی اور ہڈیوں کے کسی عظیم الشان مینار کی طرح متحرک تھا۔ عام چینیوں کے برعکس اس کا قد بھی 5.25 فٹ کے لگ بھگ رہا تھا، لیکن اس کے وجود کا پھیلاؤ اس کی طویل القامتی کو کھا گیا تھا۔ ڈان کا چہرہ بہت چوڑا اور پرجلال تھا۔ پپوٹوں کی چربی میں دنسی ہوئی بہت چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کسی سانپ کی آنکھوں جیسی ساحرانہ چمک تھی۔ ناک بالکل چپٹی اور اس سے نیچے ہونٹوں کے دونوں سروں پر منگولوں جیسی پتلی پتلی اور لمبی مونچھیں لٹک رہی تھی۔ ڈان نے اس وقت سفید ٹی شرٹ اور سیاہ پتلون پہنی ہوئی تھی۔ نصف آستین والی ٹی شرٹ میں سے نکلے ہوئے بازوؤں کی سختی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈان صرف گوشت کا پہاڑ ہی نہیں تھا، بلکہ اپنی بے پناہ طاقت کے مناسب ترین استعمال سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ڈان کے گلے میں سونے کی زنجیر کے ساتھ مسیح مصلوب کا طلائی لاکٹ جھول رہا تھا اور اس کی گرگٹوں کی طرح پھولی ہوئی بدی موٹی اور ٹیڑھی میڑھی انگلیوں میں بڑے ہیرے کی متعدد انگوٹھیاں جلملا رہی تھیں۔ وہ در حقیقت ایسا پرشکوہ انسان تھا کہ اسے دیکھنے والے اس سے معروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے داہنے پہلو پر گنجے سر والا ایک پستہ کامد جاپانی اپنے دونوں ہاتھ ناف پر باندھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر ڈان کا ڈرائیور فکودا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے وانگ ماؤ کی قیادت میں مسکینوں اور مظلوموں کا وہی 5 نفری جلوس چلا آ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے وان لن کی بد نصیبی کا عبرتناک منظر دیکھ چکا تھا۔ ڈان کی موجودگی میں ان سب کے شانے ڈھلک گئے تھے اور چہروں پر زلزلے کے سے آثار حویدہ تھے۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر ڈان کا استقبال کیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم خود چل کر میرے دروازے پر آئے ہو۔ اس عزت افزائی کے بعد زندگی کی ہر خوشی ہیچ محسوس ہوگی۔ ڈان کے ڈیل ڈول کے مقابلے میں اس کے ہونٹ بہت پتلے اور شفاقانہ ساخت کے تھے۔ میرے انداز پیشوائی پر اس کے لبوں پر خفیف سا کھنچاؤ پیدا ہوا۔ شاید وہ مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں قدرتی طور پر طنز، احتضاء اور تضحیک کا عنصر شامل تھا۔ اس نے پلٹے بغیر چینی زبان میں کچھ کہا۔ فکودا سمیت سب لوگ اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے اور ڈان 2 قدم بڑھا کر میرے قریب آ گیا۔ میں اس کے احترام میں اس وقت تک ٹانگوں سر نگوں کھڑا ہوا تھا۔ اندر چلو، ڈان نے میرا شانہ تھام کر نرم گراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اوپر کی جلد سخت ہونے کے باوجود ڈان کی ہتھیلیاں ریشم کی طرح ملائم تھیں۔ میں نے ڈان کے پیچھے کمرے میں پیش قدمی کی اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈان نے پلٹ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور سرد لہجے میں پوچھا، ہیرے کہاں ہیں؟ ڈان کے اس سوال پر
پر میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ میں نے زبان سے مزید کچھ کہے بغیر اپنی اندرونی جیب سے براؤن پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وان لن اور روزینی کی وحشیانہ مداخلت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پیکٹ میں نایاب ہیرے ہی تھے، لیکن پھر بھی میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس پیکٹ میں سے ہیرے برآمد نہ ہوئے تو ڈان کسی جن کی طرح میری ٹانگیں چیر ڈالے گا۔ ڈان نے بے تابانہ انداز میں پیکٹ پر چڑھا ہوا کاغذ پھاڑ دیا۔ روزینی کے بیان کے مطابق اندر سے پلاسٹک کا ایک سبک اور نفیس کیس برآمد ہوا، اور جب ڈان نے تجسس اور اشتیاق کے ساتھ اس کیس کا ڈھکن کھولا تو اس میں روئی میں لپٹے ہوئے 7 گولے ربڑ کی نفیس پٹی میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ پیکنگ بتا رہی تھی کہ وہ ہیرے ہی تھے۔ ڈان کی آنکھیں کسی ایسے ندیدے بچے کی طرح وفور مسرت سے چمکنے لگیں، جیسے خلاف توقع اپنی پسند کی کوئی چیز نظر آ گئی ہو۔ اس نے بے احتیاطی ترک کی اور پھرتی سے میرے بستر پر بیٹھ کر وہ ڈبہ اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ڈان قیمتی ہیروں کا شدائی تھا۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش کے ساتھ اس کی انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے وزنی ہیرے ایسی تیز نیلگوں روشنی کی کرنیں خارج کر رہے تھے کہ نگاہیں خیرہ ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کا ذوق شوق ان پتھروں کی تراش خراش سے صاف ظاہر تھا۔ اس نے 7 میں سے ایک عدد اٹھایا اور روئی کی تہیں ادھیڑ کر الگ کر دی۔ لمحہ بھر میں اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ہیرا اپنے کناروں سے پر اسرار شعاعیں خارج کر رہا تھا۔ ڈان اپنے داہنے ہاتھ کی پہلی انگلی اور انگوٹھے میں دبا کر چند ثانیوں تک اس ہیرے کی ساخت کو آنکتا رہا، پھر اس نے بے اختیار اس ہیرے کو چوم کر اپنی مٹھی میں بینچ لیا۔ اس کی طرف سے ہیروں کی تصدیق ہونے پر میری جان میں جان آئی۔ وان لن کی لاش اور بھیم گن کی تلوار بدستور میرے سر پر لٹک رہی تھی، مگر مجھے خوشی تھی کہ ہیرے پا کر ڈان کا دماغ بہت اونچا اڑنے لگا تھا، اور اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فیاضی کے ساتھ بیک کے جنبش لب میری تمام کردہ اور نہ کردہ خطاؤں کو معاف کر کے غزالہ کو میرے حوالے کر دیتا۔ پہلے ہیرے کو میرے بستر پر پرکھنے کے بعد وہ دوسرے ہیروں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اور میں اس فکر میں تھا کہ اس کا جوش و خروش ذرا کم ہو تو میں اسے وان لن کی موت کی خبر دوں۔ شاید اسے کوئی بھی اس واقعے سے آگاہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تو وہ سب سے پہلے اسی کے بارے میں دریافت کرتا، کیونکہ وان لن کی موت اس کے لیے بھی اہم واقعہ سے کم نہیں تھی۔ ڈان یکے بعد دیگرے ہیرے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا، اور میں اس کے سامنے ادب سے کھڑا رہا۔ آخری ہیرا میرے بستر کی چادر پر سجانے کے بعد ڈان کسی ماہر رقاص کی طرح قالین پر ناچتا اور تھرکتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس جیسے دیو ہیکل اور بدے وجود کو اس قدر ماہرانہ انداز میں ناچتا ہوا دیکھ کر میری آنکھیں فرتے حیرت سے پھیل گئیں، لیکن ڈان اس وقت اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن تھا۔ اس نے میرے کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، مگر سینہ کہاں، وہ تو مجھ سے خاصی دور تھا۔ اس کے پیٹ سے چپک کر کمان کی صورت میں آگے جھکنے کے بعد بھی اس کے سینے تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ مجھے تقریباً بینچتے ہوئے جب اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا تو اس کے دانے سے اٹھنے والی شراب اور کچی مچھلی کی بدبو کے ببکوں نے میرا دماغ اڑا کر رکھ دیا۔ میں نے سانس روک کر آنکھیں بند کر لی۔ تم نے وہ کام کیا ہے کہ میں اچانک تم پر ناز کرنے لگوں گا، اس نے مجھ سے الگ ہو کر جھومتے ہوئے کہا۔ کہو کیا چاہتے ہو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ اپنے جاہو جلال اور پور ہیبت چہرے کے باوجود اس وقت ایک بچے کی طرح معصوم اور بے ضرر نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ان لمحات کی خیر منا رہا تھا جب اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس کے نافرمان وان لن کو ہلاک کرنے کے لیے بھیم گن استعمال کی گئی تھی۔ میں تمہارا ممنون ہوں ڈان، مجھے تمہاری خوشنودی اور دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس میری غزالہ میرے حوالے کر دو، وہ روئے زمین پر میری سب سے عزیز ہستی ہے۔ میری فرمائش پر ڈان اچانک سنجیدہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ تم صرف ایک عورت مانگ کر یہ سنہرا موقع ضائع کر رہے ہو، جو چاہتے ہو مانگ لو۔ آج میں بہت خوش ہوں، تمہیں نہال کر دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں نادر ہیرے میرے قبضے میں آئے ہیں۔ ان میں سے ہر ہیرا نایاب اور انمول ہے، اور تمہاری محنت کی وجہ سے یہ میرے ذخیرے کا حصہ بنے ہیں۔ تم جو کچھ دینا چاہو اپنی مرضی سے دے دو۔ میری آرزو صرف اسی لڑکی کی ہے، میرے لیے وہ کوئی عام سی عورت نہیں بلکہ میری محبوبہ ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے خزانے بھی قربان کر سکتا ہوں۔ حیرت ناک وہ آہستہ سے بڑبڑایا، مجھے تمہاری صحیح الدماغی پر شبہ ہو رہا ہے۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ مکاؤ کے گھاٹوں پر دنیا بھر کی حسین اور نوخیز دوشیزاؤں کی منڈی لگتی ہے۔ تم 30-40 ہزار ڈالر میں اس سے کہیں زیادہ حسین اور ہوش ربا لڑکی عمر بھر کے لیے خرید سکتے ہو۔ اس دور میں روایتی عشق و محبت کے دعوے مذاق لگتے ہیں۔ وہ لڑکی تو
تمہیں ویسے بھی مل جانی ہے۔ ڈان جس کسی کو انعام دیتا ہے اسے چند راتوں کے لیے 2-4 حسین عورتیں بھی ملتی ہیں۔ عورتوں کے بغیر دنیا کی ہر خوشی ادھوری رہتی ہے اور یہ خوشی صرف اور صرف رقم سے ملتی ہے۔ میں ڈان سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس لڑکی میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ تم اس کی خاطر دنیا کی ہر نعمت ٹھکرا سکتے ہو۔ چند ثانیوں کے بعد ڈان بولا، میرے نزدیک تو عورت حسین چہرہ اور متناسب بدن کا دوسرا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں عمر کے ساتھ ڈلتی جاتی ہیں۔ ان کے فریب میں آ کر کسی لڑکی کو عمر بھر کے لیے اپنے گلے کا ہار نہیں بنایا جا سکتا، لیکن تمہارا عزم اور دعویٰ میرے عمر بھر کے تجربے کی نفی کر رہا ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میری حویلی میں ایک بہترین خوابگاہ تمہارے تصرف میں دے دی جائے گی۔ میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اپنے سر کو خم دے کر کہا، اور اب وان لن کے بارے میں بتاؤ، اس کی لاش کہاں ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں اس کا سوال سن کر بونچ کر رہ گیا۔ اسے شروع ہی سے سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے نزدیک وان لن کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس نے سارے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں اس کا ذکر چھیڑا تھا۔ شوائے نے موبائل فون پر مجھے بتایا تھا، میرے ایک دشمن کو مار کر تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں اسے ہرگز نہ مارتا، میں نے مدافعانہ انداز میں کہا، لیکن اس نے تمہارے لیے نازیبا کلمات استعمال کرنے شروع کیے تو میرا دماغ سنک گیا۔ وہ میری آستین کا سانپ تھا۔ اس کا مزید ذکر نہ کرو، مجھے غصہ آ جائے گا۔ اس کی لاش اس بوری میں باندھ ہے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ ڈان ٹہلتا ہوا اس بوری کی طرف بڑھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گڈ، ڈان نے بوری دیکھ کر کہا، تم نے اس کے آخری سفر کی پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے جھک کر اچانک ہی وہ وزنی بوری اپنے داہنے ہاتھ میں اٹھا لی اور 2-3 ہچکولے دے کے بعد وہ بوری پوری قوت سے باتھ روم کی دیوار پر دے ماری۔ ایک پرشور دھماکے کے ساتھ ہی لاش کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ڈان نے وہی عمل دوسری اور تیسری بار بھی دہرایا۔ اس کی قوت کے اس حیرت انگیز مظاہرے نے مجھے خاصا مرعوب کیا۔ میرا اندازہ تھا کہ لاش کی بیشتر ہڈیاں اپنی جگہ چھوڑ کر متعدد ٹکڑوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ میرے لیے اہم ترین بات یہ تھی کہ ڈان نے بوری کا منہ کھول کر وان لن کی لاش کا جائزہ لینے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ڈان نے پہلی مرتبہ بوری کو قالین پر سے اٹھایا تو وزن کی وجہ سے پیدا ہونے والے کھچاؤ اور زاویوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس بوری میں کوئی انسانی وجود مقید اور محبوس ہے، لیکن دیوار پر پوری طاقت سے لگائی جانے والی 3 ضربات کے بعد یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس بوری میں کسی انسان کی لاش تھی یا وزنی پتھر اور روڑے بھرے ہوئے تھے۔ اپنے مرے ہوئے حریف کی ہڈیوں کو توڑنے پھوڑنے کے بعد ڈان نے وہ بوری حقارت کے ساتھ قالین پر پھینک دی اور بڑبڑاتے ہوئے انگریزی میں بولا، خاص کم جہاں پاک، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مکاؤ میں رہنے والا کوئی مقامی تمہاری شان میں اس قدر گستاخانہ زبان استعمال کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سہمی ہوئی آواز میں کہا، وہ ہیروں پر قابض ہونے کے بعد یہاں سے غائب ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ڈان کسی خونخوار درندے کی طرح وحشیانہ انداز میں دانت نکال کر ہنسا، پھر گراتے ہوئے بولا، اس کا منصوبہ 100% کامیاب رہا۔ وہ مکاؤ سے ہی نہیں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم کیا بلا ہو۔ میرے آدمی پچھلے 3 دنوں سے مکاؤ میں داخلے کے ہر قانونی اور غیر قانونی راستے پر گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ حرام زادے قریب المرگ گدھوں کی طرح اونگتے رہ گئے اور تم ہیرے لے اڑے۔ یہ تمہاری نیک نیتی تھی کہ تم نے ہیروں کے بارے میں مجھ سے رابطہ کر لیا۔ یہی خزانہ کسی اور کے ہاتھ لگا ہوتا تو وہ تھوڑی سی کوشش کر کے چور بازار میں سودا کر کے لاکھوں کما سکتا تھا۔ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ قدرت کو مجھے تمہارے سامنے سرخرو کرنا تھا جو میں یہ کام کر گزرا، ورنہ شوائے نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ تم میری آواز سننے کے بھی روادار نہیں ہو۔ ڈان ایک مرتبہ پھر مشہری پر بیٹھ کر ہیروں کی چمک دمک سے اپنا دل بہلاتے ہوئے بولا، اس لڑکی نے میرے ساتھ بہت برا کیا، غصے نے میرا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن تم حیرت ناک آدمی ہو۔ ہیرے لا کر تم نے میرا دل مو لیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں وان لن کے معاملے کی اہمیت گٹا رہا ہوں۔ مکاؤ میں اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ چھوٹے موٹے بدماش تو اس کے نام کی دہشت سے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، لیکن تم نے اسے کسی بیمار چوہے کی طرح مار کر بوری میں باندھ کر رکھ دیا۔ اپنی اس تعریف پر میں خاموشی کے ساتھ سر جھکائے کھڑا رہا۔ ڈان کوانگ فو کے چہرے کے ایک ایک نقش سے اس کی اتھاہ دلی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ہیروں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دل بھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی حویلی میں نہیں بلکہ بنگلو
ڈینگو کلب کے ایک رہائشی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر ہوٹل کے عملے کے ساتھ ہی اس کا ایک ملازم بھی اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ اس نے ان ہیروں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ روئی میں لپیٹ کر پلاسٹک کی ڈبیا میں سجانا شروع کر دیا۔ ویرا سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ آخری ہیرے پر روئی کی تہیں جماتے ہوئے اس نے اچانک ہی ایک بونگا سوال داغ دیا۔ کوئی بھی نہیں، میرے ذہن نے فل بدی کلا بازی کھائی۔ اس کی غزالہ سے گہری دوستی ہے، میرا اور اس کا بس اتنا ہی تعلق ہے۔ یہ درست ہے کہ ڈان کوانگ فو شی کا ایک پرانا آئی مین تھا، لیکن وہ شی کے بین الاقوامی معاملات سے بڑی حد تک بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ساری دلچسپیاں اور ذمہ داریاں مشرق بعید کے اسی دور افتادہ علاقے تک محدود تھیں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو میرا اور غزالہ کا نام سنتے ہی اسے چونکنا چاہیے تھا، کیونکہ جمی لائٹ سے میرے تصادم کے نتیجے میں یورپ کے کئی آئی مین مارے گئے تھے اور ڈینی کا نام ان کے لیے ہوا بنا ہوا تھا۔ ویرا نے ابتدا میں اس سے بات کی تو بھی کوانگ فو نے کسی تحیر امیز رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے مزاج کی تیزی سے واقف ہونے کے باوجود بے خوف و خطر مکاؤ تک دوڑا چلا آیا تھا۔ میرے لیے خطرناک بلکہ تباہ کن امکان ڈان نیشی کاؤ کی آمد کا تھا، کیونکہ وہ میرے تنازع پر شی اور مافیا کے درمیان کوانگ فو کو ثالث بنانا چاہتا تھا۔ نیشی کاؤ کے ذریعے کوانگ فو کو میرے بارے میں ہر چھپی ہوئی بات معلوم ہو جاتی اور اسی کے ساتھ میں نیشی کاؤ اور کوانگ فو کی مشترکہ دشمنی کا ہدف بن جاتا۔ اور ویرا خود کہاں غائب ہے؟ ڈان کے اگلے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ اس کی سرگرمیاں کچھ پر اسرار سی ہیں، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ وہ ملتی ہے تو روز ہی ملتی رہتی ہے، پھر کسی اطلاع کے بغیر اچانک مہینوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے آنے جانے کا کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ ڈان کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ہلکی سی غرور آمیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے ویرا کی کارکردگی پر میرا تبصرہ سن کر اسے کوئی اندرونی تسکین حاصل ہوئی ہو۔ پھر وہ ہیروں کی ڈبیا کو بند کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فکودا، اس نے وہیں سے تیز آواز لگائی۔ لمحہ بھر کی تاخیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ گنجا فکودا کسی پشتینی غلام کی طرح سر جھکائے اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اندر آ گیا۔ ڈان نے ٹہلتے ہوئے آگے بڑھ کر وان لن والی بوری کو ٹھوک کر مارتے ہوئے فکودا کو چینی یا جاپانی زبان میں ہدایت دینی شروع کر دی۔ فکودا کی کھوپڑی مشینی تسلسل کے ساتھ اوپر نیچے ہلنے لگی۔ چند ثانیوں تک غور کرنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ دیو پیکر ڈان چینی زبان نہیں بول رہا تھا۔ ایک اجنبی کے لیے چینی زبان کا صوتی تاثر چین، چن، چیاؤ، زنگ، زیانگ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ جاپانی زبان میں چے اور شین کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ الفاظ بھی قدرے کھینچ کر ادا کیے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کی بڑی بوڑھیوں کی تحیر امیز گفتگو کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ فکودا میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ ڈان جیسا سخت گیر اور شفاق مجرم اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کی مادری زبان سیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میرے لیے وہ صورتحال بہت دلچسپ اور مضحکہ خیز تھی۔ گوشت اور ہڈیوں کے ایک عظیم الشان گنبد کے اوپری حصے سے آوازیں خارج ہو رہی تھیں اور شفاف کھوپڑی والا پستہ قد مسلسل سر ہلائے جا رہا تھا۔ جو ہی ڈان خاموش ہوا، فکودا اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے دوڑا۔ پھر اس نے وان لن کی لاش والی وزنی بوری پہلی ہی کوشش میں دونوں ہاتھوں میں اپنے سر سے بلند کر کے باتھ روم والی دیوار پر دے ماری۔ اس مرتبہ وان لن کے مردے کی متعدد ہڈیاں اور پسلیاں کڑکڑا کر ٹوٹ گئیں۔ چلو، ڈان کوانگ فو نے محبت کے ساتھ میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ لاش، میں نے اس کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، تم چلے آؤ، آج حرام زادہ کوانگ ماؤ مردہ ڈوئے گا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ فکودا کسی سدائے ہوئے خونخوار کتے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وانگ ماؤ اور اس کے چاروں ملازمین اپنے سوتے ہوئے چہروں کے ساتھ راہداری میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ ڈان ان کے قریب پہنچا تو وہ سب رکوع کے انداز میں تعظیماً دوہرے ہو گئے، لیکن ڈان ان پر ذرا بھی توجہ دیے بغیر متکبرانہ انداز میں آگے نکلتا چلا گیا۔ فکودا لمحہ بھر کے لیے ان کے قریب رکا اور کوئی ہدایت دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے پیچھے ہو لیا۔ وہ پانچوں تیزی کے ساتھ میرے کمرے میں جا گھسے تھے۔ نیچے ڈان کی نئی اور چمکدار پورشے کار موجود تھی، جس کا شمار دنیا کی سب سے قیمتی کاروں میں کیا جا سکتا تھا۔ فکودا نے بڑھ کر ڈان کے لیے دروازہ کھولا۔ اسی اثنا میں وانگ ماؤ اپنے دو ملازمین کے ساتھ وزنی بوری اٹھائے ہانپتا کانپتا وہاں آ پہنچا۔ ڈان اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وان لن کی لاش بے دردی کے ساتھ سرخ پورشے کی ڈگی میں ڈال دی گئی۔ میرے حصے میں آرام دہ عقبی سیٹ آئی اور فکودا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس بار مکاؤ کی سڑکوں پر اور تفریح گاہوں میں زیادہ
زیادہ رونق نظر آئی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے رات ڈلنے کے ساتھ ساتھ مکاؤ میں زندگی کی خمار آگیں سرگرمیاں تیز ہوتی چلی جاتی تھیں۔ راستے میں ایک بار ڈان نے فکودا سے کچھ کہا اور فوراً ہی پورشے کا رخ نسبتاً گنجان اور خستہ حال آبادی کی طرف ہو گیا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ چند منٹ تک پور پیچ راستوں پر سفر کرنے کے بعد سمندر کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا اور آخر کار پورشے زمین چھوڑ کر ایک تنگ سی چوبی ہیٹی پر چڑھ گئی۔ وہاں پھیلی ہوئی تاریکی اور ویرانی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہیٹی عرصہ دراز سے متروک تھی۔ پورشے کا انجن اور روشنیاں بند ہوتے ہی ایک طرف سے دو انسانی ہیبلے دوڑتے ہوئے چیٹی پر چڑھ آئے۔ فکودا اندر سے کام کرنے والے خود کار میکینزم کے ذریعے ڈگی غیر مکفل کر چکا تھا۔ جیسے ہی آنے والوں نے ڈان کی سمت والی بند کھڑکی کے سامنے رک کر منمناتے ہوئے اسے تعظیم دینے کا سلسلہ شروع کیا تو فکودا اپنی سیٹ چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔